السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو کیسے بخشا جاتا ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے، آئیے پہلے اس سوال کو پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آپ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے قرآن بخشنے نہیں آتی، پلیز مائی ریکویسٹ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس میں سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو کیسے بخشا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں قصد القلب علی الفعل، کسی بھی کام پر دل سے ارادہ کرنا۔ اب مان لیجئے آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں جو بھی کچھ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اس کا ثواب جو ہے ابو کو یا امی کو، جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اس نیت سے آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے جیسے آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے، کوئی الگ سے بخشنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم پورا ہو گیا، ثواب ان کو پہنچ گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے قرآن کریم کو ثواب کی نیت سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، اور آپ نے جب قرآن کریم کو مکمل کر لیا تو پھر آپ نے اس پورے قرآن کریم کا ثواب اپنے ابو وغیرہ کو اس نیت سے بھیج دیا کہ یا اللہ، جو بھی کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے ابو کو پہنچا دیجیے۔ اور زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ دل میں نیت کر لیں گے، ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور یہاں میں ایک واضح کر دوں یہ بات کہ قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی پڑے گی بخشنے کے لیے، یا پھر ہمیں یہ نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں، بلکہ آپ نے قرآن کریم کو جس نیت سے بھی پڑھا، بخشنے کی نیت سے پڑھا، ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھا، تو وہ ثواب ان کو پہنچ گیا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔